السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول زلاؤٹ پر دشمن جاں ناول کے ساتھ، جس کے رائٹر ہیں فاطمہ شاہد، اور یہ اس کی 25ویں ایپیسوڈ ہے۔ جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ باب ہفتم، عشق کا درد۔ جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے۔ موسیٰ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ایک تنگ و تاریک کمرے میں بیٹھا تھا۔ نہ دن کا پتہ چلتا تھا نہ رات کا، بس ہر طرف گھنا اندھیرا، جیسے روشنی کا وجود ہی اس جگہ سے مٹ گیا ہو۔ دیواروں پر نمی ٹپک رہی تھی، فرش سے بوسیدہ بو اٹھتی تھی، اور چھت سے جھولتی مکڑیوں کے جالے وقت کے تھم جانے کی گواہی دے رہے تھے۔ موسیٰ کو اندھیروں سے وحشت تھی، آخر کیسے نہ ہوتی۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی روشنیوں کے حصار میں گزاری، لوگوں کے ہجوم میں قدم سے قدم ملا کر طاقت اور اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھا، وہ آج ایک کونے میں یوں سہمے بیٹھا تھا جیسے کوئی قیدی نہیں بلکہ اندھیرے کا شکار ہوا آدمی ہو۔ کیا کوئی ہے جو مجھے سن رہا ہے؟ مجھے ڈر نہیں لگ رہا، بس دم گھٹ رہا ہے، پلیز تھوڑی سی روشنی کر دو۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہراتا رہا۔ اس کی آواز میں رکت بڑھتی گئی، صبر کے بند ٹوٹ گئے۔ قسم سے ڈر نہیں لگ رہا، بس سانس نہیں لی جا رہی، پلیز میں 4 سال سے پہلے مر جاؤں گا، تھوڑی سی روشنی دے دو۔ باہر پہرا دینے والا سپاہی جھنجھلا گیا اس کی بکواس پر۔ چپ بیٹھ، ورنہ رات کا کھانا نہیں ملے گا، پھر کھا لینا پاس پڑے پتھر۔ موسیٰ فوراً خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا دال جیسی معمولی خوراک بھی اس کی بقا کا سہارا تھی، لیکن دل کا بوجھ خاموش نہ رہ سکا۔ فاطمہ، میں وقت سے پہلے مر جاؤں گا، پلیز واپس آ جاؤ یار۔ وہ سر جھکا کر خود سے مخاطب ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندرون لاہور کے وہ لمحے گھومنے لگے جب اس نے فاطمہ کا ہاتھ تھام کر زندگی بھر ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھی، مگر دل ہی دل میں ایک اور آواز ابھری، اس کے ضمیر کی آواز۔ وہ اب تمہاری نہیں رہی، شاید اس وقت شہسوار کے ساتھ ہے، اپنی زندگی میں مگن۔ وہ اب تمہاری نہیں رہی، شاید اس وقت شہسوار کے ساتھ ہے، اپنی زندگی میں مگن۔ تمہیں تو کب کا بھول چکی ہوگی۔ نہیں، وہ میری بیوی ہے، وہ مجھے نہیں بھول سکتی۔ موسیٰ کی آواز کانپ گئی۔ کیا واقعی اس کی فاطمہ اس کو بھول گئی ہوگی؟ بیوی تھی، بھول گئے؟ ہوٹل کے کمرے میں طلاق دی تھی تم نے؟ یہ سن کر موسیٰ کو ایسا لگا جیسے بھرے مجمع میں کسی نے اس کے منہ پر جوتا دے مارا ہو۔ وہ تڑپ اٹھا۔ چپ ہو جاؤ، وہ صرف میری ہے، صرف موسیٰ کی۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ اس کا نام جوڑنا۔ تم جاؤ، وہ صرف میری ہے۔ ضمیر کا طنزیہ کہکا اندھیرے میں گونجا۔ اقتدار کے نشے میں جان سستی کر دی تھی، اب یاد آئی محبت؟ کیوں روتے ہو اب اس کے لیے؟ موسیٰ سہم گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں روتا ہوں کیونکہ وہ یاد آتی ہے، تمہیں کیا خبر؟ بہت یاد آتی ہے مجھے اس کی، بہت زیادہ۔ وہ بے اختیار اپنی باہیں کھول کر بیٹھ گیا، جیسے فاطمہ کو خود میں بھر لینا چاہتا ہو۔ اندھیرے میں وہ اور زیادہ تنہا ہو گیا۔ اب کیا فائدہ یاد کرنے کا، بھول جاؤ اسے۔ ضمیر نے پھر حقیقت دکھائی۔ تم چلے کیوں نہیں جاتے؟ پلیز جاؤ۔ آخر کار اس نے اپنے کانوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے، اپنی ہی آواز، اپنے ہی ضمیر سے بچنے کے لیے لبوں پر لرزتے ہوئے الفاظ نکلے۔ چلے جاؤ، خدا کے لیے چلے جاؤ پلیز۔ 19 سال بعد پہلی بار اس کی زبان پر خدا کا نام آیا تھا، مگر جیل کے اندھیرے میں اس پکار کا کوئی جواب نہ تھا۔ لندن کی صبح ہلکی ہلکی بوندا باندی سے مزید خاموش اور حسین ہو گئی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 10 بجا رہی تھی اور کھڑکی کے شیشوں پر بارش کی بوندیں موتیوں کی طرح ٹھہری ہوئی تھی۔ موسم میں ٹھنڈک گھلی ہوئی تھی، کمرے میں مدھم سی زرد روشنی جل رہی تھی جو فضا کو اور بھی پرسکون بنا رہی تھی۔ شہسوار اپنی ماں کی کال سن کر ڈرائنگ روم سے واپس آیا تو کمرے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ بیڈ پر محترمہ گہری نیند میں لحاف اوڑھے ایسے سو رہی تھی جیسے دنیا کی کوئی فکر نہ ہو۔ وہ جو چند لمحے پہلے اس کی نیند خراب کر کے اٹھ بیٹھی تھی، اب سکون سے بے خبر اس کی جگہ پر قابض تھی۔ شہسوار مسکراتا ہوا آہستہ آہستہ قدم رکھتا بیڈ کے قریب آیا۔ وہ تھوڑا جھک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ نیند میں ڈوبا چہرہ معصومیت کا عکس لگ رہا تھا۔ آنکھیں بند، پلکیں ریشم کی طرح جھکی ہوئی، چند بال جو بھی تھوڑی دیر پہلے پونی میں قید تھے
اب تکیے پر بکھرے پڑے تھے، ہونٹ سختی سے بند تھے اور ایک تکیہ بازو میں دبوچے وہ سکون سے سو رہی تھی۔ شہسوار دل ہی دل میں لمحے بھر کو ٹھہر گیا، پھر آہستگی سے اس کے پاس بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا تاکہ اس کا چہرہ صاف دیکھ سکے۔ اس نے جھجکتے ہوئے اس کا نرم ہاتھ تھام لیا۔ دھیمے لہجے میں اس نے اپنے دل کی وہ بات کہنا شروع کی جو وہ جاگتی حالت میں کبھی نہ کہہ پاتا۔ میں نہیں جانتا تمہارا دل میری طرف کب مائل ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہاں، یہ بھی مانتا ہوں کہ تمہارے دل کے کسی کونے میں موسیٰ آج بھی زندہ ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم کبھی بے وفائی نہیں کرو گی۔ میں نے دنیا کی بہت سی لڑکیاں دیکھی ہیں، لیکن تمہیں دیکھ کر پہلی بار دل چاہا کہ ٹھہر جاؤں، اور میں ٹھہر گیا۔ فاطمہ، بس اتنی خواہش ہے کہ جلدی میری محبت پر یقین کر لینا، میرے صبر کا راستہ لمبا نہ کر دینا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ گہری نیند میں ہے، جہاز میں اس کو اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے سکون سے دل کا بوجھ ہلکا کرتا گیا۔ کچھ لمحے رک کر اس کو دیکھا۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب تم میرے پاس ہو کر بھی میرے ساتھ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی دعا کرتا ہوں جب بھی اللہ تمہیں میری طرف موڑے تو دل سے موڑے، کسی احسان کے تحت نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بڑی نرمی سے اس کا لحاف درست کیا اور جھک کر اس کے گال پر ہلکا سا بوسہ دے دیا۔ اگر وہ جاگ رہی ہوتی تو شاید کبھی یہ جرأت نہ کرنے دیتے، لیکن آج اس کی نیند نے شہسوار کو یہ چھوٹ دے دی تھی۔ میسنا انسان پکی نیند کا فائدہ اٹھا گیا۔ مسکرا کر اس نے سرگوشی کی۔ محترمہ، میری جگہ پر سو رہی ہو، لیکن خیر، دل تو آپ لے ہی گئے ہیں، جگہ کیا چیز ہے۔ پھر آہستگی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ایک لمحے کو بھرپور نظر ڈال کر اٹھا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے وہ یوں ہی نیند کے مزے لیتی رہی، بے خبر کہ اس کی خاموش نیند میں شہسوار اپنا دل انڈیل آیا تھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ ڈھلتی شام کی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے جھانک کر کمرے میں ایک نرم سی روشنی بکھیر رہی تھی۔ کمرے کے کونے میں رکھے گلاب اور موتیے کے پھولوں کی خوشبو فضا کو معطر کر رہی تھی۔ مرحا آئینے کے سامنے سرخ لہنگا پہنے بیٹھی تھی، ماتھے پر جھومر، کانوں میں جھلملاتے جھمکے اور آنکھوں پر ہلکا سا کاجل اس کے حسن کو اور بھی نمایاں کر رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، مگر چہرے پر ایک عجب سکون جھلک رہا تھا، جیسے وہ لمحہ اس کے لیے خواب اور حقیقت کے بیچ آ کھڑا ہو۔ دروازہ کھلا تو روما اندر آئی، سفید فراک میں کھلے بالوں کے ساتھ۔ وہ خود بھی پریوں جیسی لگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر مرحا پر پڑی وہ ایک پل کو رک گئی۔ سامنے بیٹھی اس کی چھوٹی بہن دلہن بنی کسی حسین گڑیا کی طرح لگ رہی تھی، آنکھوں میں نمی کے ساتھ۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ مرحا کا نصیب اس کے اپنے نصیب جیسا نہ نکلے۔ ماشاء اللہ مرحا، میری جان، تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ روما نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شکریہ آپی، مرحا ہلکی سی شرمائی اور مدھیم آواز میں بولی۔ چلو نیچے چلیں، اسماعیل کی فیملی آ گئی ہے۔ روما نے اس کا لہنگا سنبھالا اور پیار سے کہا۔ مرحا فوراً کھڑی نہ ہوئی، بلکہ روما کا ہاتھ تھام کر رک سی گئی۔ آپی، آپ سچ میں ماں کو لے کر چلی جائیں گی؟ اس کی آواز میں ایک انجانی سی بے بسی چھپی تھی۔ روما نے اس کے چہرے کو تھپ تھپایا۔ یہ لاسٹ آپشن ہے مرحا۔ ویسے بھی تم کیوں اداس ہو رہی ہو؟ اسلام آباد جا رہی ہوں، تم پنڈی، جب چاہو میرے پاس آ جانا۔ پھر اس نے مرحا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلے۔ کمرے سے نکل کر وہ ڈرائنگ روم میں آئیں، جہاں نکاح کا سادہ سا انتظام تھا۔ سفید چادروں اور گلاب کی پتیاں بچھائی گئی تھی۔ مہمان خاموشی سے بیٹھے تھے۔ اسماعیل مولوی صاحب کے قریب بیٹھا تھا۔ جیسے ہی مرحا سیڑھیوں سے اتری، اسماعیل کی نظریں بے اختیار اس پر جم گئیں۔ گھونگھٹ کے پیچھے سے اس کا چہرہ پوری طرح دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کی موجودگی نے ماحول کو اور بھی دلکش بنا دیا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات پڑھنے شروع کیے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مرحا کی دل کی دھڑکن کانوں میں گونجنے لگی۔ آنکھوں کے سامنے اپنے والد کا چہرہ گھوم گیا۔ آنسو گھونگھٹ کے اندر ہی رک گئے۔ اس نے بمشکل اپنی لرزتی آواز میں کہا، قبول ہے۔ دوسری اور تیسری بار یہی کلمات دہرانے پر اس کے آنسو گالوں پہ لڑک گئے۔ لمحہ بھر میں مرحا یحییٰ خان سے مرحا اسماعیل بخاری بن گئی۔ اسماعیل کے چہرے پر ایک طمانت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ روما آگے بڑھ کر بہن کا ہاتھ اسماعیل کے ہاتھ میں دیا۔ اسماعیل بھائی، میری بہن کا خیال رکھیے گا۔ اسماعیل نے مرحا کے کانپتے ہاتھوں کو تھاما۔
آپ بے فکر رہیں، میں ہمیشہ خیال رکھوں گا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد سب نے مبارکباد دی۔ وقت گزرتا گیا اور رخصتی کا لمحہ آ گیا۔ مرحا نے ماں اور بہن سے لپٹ کر دل کھول کے رویا۔ آنسو جدائی کا گواہ تھا۔ باہر گاڑی تیار کھڑی تھی، روشنی مدھم پڑ رہی تھی، شام رات میں ڈھل رہی تھی اور مرحا اپنی نئی زندگی کے سفر پر روانہ ہو رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، باہر شام ڈھل رہی تھی۔ فاطمہ سو کر اٹھی تو چاروں طرف ویرانی تھی۔ اس نے تکیے کے پاس نظریں دوڑائی مگر کمرہ خالی تھا۔ دل نے فوراً گواہی دی کہ شہسوار یہاں آرام کرنے نہیں آیا۔ ایک لمحے کو اس نے سکون کی سانس لی۔ کم از کم ابھی وہ اس کے قریب نہیں ہے۔ وہ آہستہ سے بال باندھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر صوفے پر پڑی جہاں شہسوار نیم دراز سو رہا تھا۔ لمبا قد، چوڑے کندھے اور پرسکون چہرہ۔ صوفہ اس کے وجود کے لیے چھوٹا تھا۔ اس کے گہرے سانس لینے سے لگ رہا تھا جیسے وہ کتنی دیر بعد کچھ لمحوں کا سکون پا سکا ہو۔ فاطمہ کو اسے یوں آرام سے سوتا دیکھ کر چڑ سی ہوئی۔ سامنے لگی LCD پر نگاہ ڈالی، پھر ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تیر گئی۔ اس نے ریموٹ اٹھایا اور TV کا والیوم فل کر دیا۔ اچانک پورا کمرہ شور سے گونج اٹھا۔ شہسوار ہڑبڑا کر جاگا۔ آنکھیں ملتے ہی اس نے سامنے صوفے پر بیٹھے فاطمہ کو دیکھا اور فوراً سمجھ گیا کہ یہ سب جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ فاطمہ یار، میں سو رہا تھا، تم نے دیکھنا ہی تھا تو والیوم آہستہ کر لیتی۔ وہ جھنجھلاہٹ کے ساتھ صوفے سے اٹھ بیٹھا۔ مجھے مت سکھاؤ کیا کرنا ہے کیا نہیں، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، بیٹھو۔ اس کی آواز میں سختی تھی۔ تو یہ سب جان بوجھ کر کیا تھا؟ اس نے بے نیازی سے کہا اور دوبارہ صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ فاطمہ کا ضبط ٹوٹنے کو تھا۔ بحث مت کرو مجھ سے، اگر میری بات سننے کا موڈ نہیں ہے تو صاف صاف بتا دو۔ شہسوار کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیلی۔ اچھا بتاؤ کیا کہنا ہے؟ فاطمہ اس کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ دو الجھی ہوئی لٹیں اس کے چہرے پر آ گری، آنکھوں میں غصہ اور ہونٹوں پر کپ کپاہٹ تھی۔ نرم سافٹی چپلوں میں ٹک ٹک کرتی اس کی ایڑیاں، کندھوں پر ڈالی چادر اور ناک پر سجا غصہ۔ شہسوار کا دل دھڑکا گیا۔ میں چاہتی ہوں ہمارے درمیان سب کچھ پہلے سے طے ہو جائے تاکہ آگے نہ تمہیں مسئلہ ہو نہ مجھے۔ فاطمہ نے تحمل سے کہنا شروع کیا۔ شہسوار اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا مگر نظریں بس اس کے چہرے پر جمی رہیں۔ اوکے بولو۔ پہلی بات، جب تک ہم ساتھ ہیں میں تمہارے لیے کھانا نہیں بناؤں گی۔ شہسوار ہلکا سا مسکرایا۔ ہم ہمیشہ ساتھ رہنے والے ہیں اور کھانے کی فکر مت کرو، تمہارے لیے میں بھی بنا لوں گا۔ آگے بولو۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم نے جو سوچنا ہے سوچو، فاطمہ نے طنزیہ انداز میں کہا اور پھر دوسرا نکتہ رکھا۔ میں تمہارا کوئی کام نہیں کروں گی، تمہیں اپنے کام خود کرنے ہوں گے۔ مت کرنا، میں تمہیں یہاں کام کرنے کے لیے نہیں لایا۔ آگے بولو۔ شہسوار نے بے شرمی سے کندھے اچکائے۔ فاطمہ کے لبوں پر تلخ ہنسی آئی۔ اگر چاہو تو شادی کر سکتے ہو، میری طرف سے اجازت ہے۔ نہیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوں۔ آگے بولو۔ اس کی آنکھوں میں شوخی تیر گئی۔ اب وہ کشن گود میں رکھ کر ٹیک لگا گیا۔ فاطمہ نے ہونٹ بھینچے۔ میں تمہارے کوئی حقوق ادا نہیں کروں گی، بس چند ماہ یہاں ہوں پھر چلی جاؤں گی۔ شہسوار کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اپنے حقوق تو میں خود لے لوں گا، اور جہاں تک جانے کی بات ہے اب رہائی ناممکن ہے۔ آگے بولو۔ وہ آنکھ مار گیا۔ فاطمہ کا غصہ انتہا پر پہنچ گیا۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو کیا تم؟ وہ چیخ پڑی۔ سڑیل بیوی کا حسین شوہر، شہسوار نے سکون سے جواب دیا۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، جان سے مار دوں گی تمہیں اگر دوبارہ بیوی کہا تو۔ فاطمہ غصے سے لرز گئی۔ اس نے میز پر رکھا واز زمین پر دے مارا، لیکن وہ پرسکون سا چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور 2 قدم کی دوری پر رک گیا۔ اگر بیوی نہیں ہوں تو پھر کیا رشتہ ہے میرا تم سے؟ بولو۔ اس نے بھی قدم بڑھائے۔ دشمنی کا رشتہ ہے میرا تم سے۔ شہسوار نے نظریں اس میں گاڑ دی۔ وہ رشتہ مت بتاؤ جو تم نے بنایا ہے، وہ رشتہ بتاؤ جو خدا نے ہمارے درمیان بنایا ہے۔ اب وہ فاصلے مٹا چکا تھا۔ فاطمہ کا قد چھوٹا تھا۔ وہ ایڑیوں کے بل کھڑی ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ شہسوار جھک کر اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملا رہا تھا۔ بتاؤ نا، کیا رشتہ ہے ہمارے درمیان؟ اس کی سانس فاطمہ کے چہرے کو چھونے لگی۔ فاطمہ نے آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ شہسوار کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ آنکھیں بند کرنے سے سچائی نہیں بدل جائے گی محترمہ،
تم بیوی تھی، بیوی ہو اور ہمیشہ بیوی رہو گی میری۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ شہسوار کا دل بے قابو ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اگر تم 5 منٹ یوں ہی آنکھیں بند رکھو گی تو یقین کرو میں انہیں چوم لوں گا۔ فاطمہ نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ شہسوار نے گردن پیچھے پھینکی اور کھلکھلا کر ہنسا۔ مر جاؤ تم۔ فاطمہ نے اس کو زور سے دھکا دیا اور غصے سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے سے اس کی آواز پھر بھی کانوں میں گونجی۔ مجھے تمہیں بیوہ نہیں، اپنے بچوں کی ماں بنانا ہے۔ وہ بننا ہے تو بتاؤ۔ اس جملے پر فاطمہ کے کانوں سے دھواں نکل گیا۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی۔ آخر کیا ضرورت تھی بے شرم انسان کے منہ لگنے کی؟ گھر میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں جیسے رئیسہ کے دل پر دستک دے رہی تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ صحن کی مدھم بتی میں ہلکی ہلکی پرچھائیاں دیواروں پر کھیل رہی تھی۔ رئیسہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی اور پھر گہری سانس لے کر خود کو تسلی دیتی، مگر دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ جب سے سیام نے پارٹ ٹائم جاب شروع کی تھی، اس کا معمول ہی بدل گیا تھا۔ رئیسہ کے دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ تھی۔ ایک طرف شوہر کی ناراضگی کا خوف، دوسری طرف اس کی دیر رات گھر آنے کی ٹینشن۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ چند سیڑھیاں اتری ہی تھی کہ سامنے سے دروازہ کھلا۔ سیام اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم تھکے تھکے مگر باوقار تھے۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنی ٹینشن لے رہی تھی؟ کہاں رہ گئے تھے؟ پہلے تو کبھی اتنی دیر نہیں کی۔ رئیسہ تیزی سے باقی سیڑھیاں اتر کر اس کے قریب آ گئی۔ سیام نے اس کے جملے سنے تو اس کے اندر ایک چبھن سی جاگی۔ تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور سنو، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ تمہارا گزارا نہیں ہو رہا تھا نا دونوں نوکریوں کے ساتھ؟ میں نے ایک اور پارٹ ٹائم جاب کر لی ہے۔ اب عادت ڈال لو میرے لیٹ آنے کی۔ رئیسہ کی پلکیں نم ہو گئی۔ اس نے یہ انداز کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ سیام، تم پاگل ہو گئے ہو؟ 3 نوکریاں کرو گے؟ اس کی آواز بھر آئی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس نے تو کبھی نہیں چاہا تھا کہ اس کی خواہش کے بوجھ سے سیام یوں خود کو تھکا ڈالے، مگر سیام نے اس کے آنسو نظر انداز کر دیے۔ وہ سیدھا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے رہ گئی رئیسہ، جو صوفے پر دھڑام سے بیٹھ گئی۔ اس کے آنسوؤں کے ساتھ دل کی گھٹن بھی بہنے لگی۔ حمل کی وجہ سے موڈ ہر لمحہ بدل جاتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر رونے لگتی۔ اب خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے سیام سے اپنی جاب کی بات کی تھی۔ 15 منٹ بعد شاور کے بعد سیام کمرے میں آیا۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائی، مگر رئیسہ وہاں نہ تھی۔ وہ سمجھ گیا وہ ابھی تک باہر بیٹھی ہے۔ قدم بڑھانے ہی والا تھا کہ دروازہ کھلا اور رئیسہ اندر آئی۔ آنکھیں سرخ، چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ رو کر آئی ہے۔ سیام، تمہاری چائے۔ وہ دھیرے سے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ سیام نے ایک سرسری نظر ڈالی۔ مجھے نہیں پینی۔ پھر تھکن سے بوجھل جسم کو بیڈ پر ڈال کر نیم دراز ہو گیا۔ رئیسہ نے اس کو آنکھیں بند کرتے دیکھا تو دل کی ٹوٹ پھوٹ روک نہ سکی۔ لب کپ کپائیں، آنکھیں بھر آئی اور پھر رونے کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ چند لمحوں میں اس کی ہچکیاں بن گئی۔ سیام اس کے پاس آیا تو رئیسہ نے فوراً منہ موڑ لیا۔ وہ ضدی انداز صاف کہہ رہا تھا کہ اب وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ سیام نے ایک لمحے کو گہرا سانس بھرا، جیسے خود پر قابو پا رہا ہو، پھر جھک کر اس کے چہرے کو اپنی طرف کیا۔ رئیسہ، یہ زیادتی ہے۔ ناراض میں ہوں اور رو تم رہی ہو۔ اس کی آواز میں شکوہ بھی تھا اور محبت بھی۔ رئیسہ ہچکیوں کے بیچ بولی، مجھ سے بات مت کرو، اور پھر دوبارہ رونے لگی۔ سیام نے دھیرے سے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کی گرفت میں رئیسہ کی لرزتی سانسیں مدھم ہونے لگی۔ تم پلیز جاب چھوڑ دو سیام، میں نے بس یوں ہی بات کی تھی، مجھے کیا پتہ تھا کہ تم ناراض ہو جاؤ گے، وہ ریحان سی آواز میں بولی۔ سیام نے اس کے گال پر بوسہ دیا، جو رو رو کر گلابی ہو چکے تھے۔ پاگل لڑکی، میں نے غصے میں کہا تھا، نہیں کر رہا کوئی پارٹ ٹائم جاب، اب چپ ہو جاؤ۔ رئیسہ نے تب کر اس کے سینے پر چھوٹے چھوٹے ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ تم بہت برے ہو، میں اتنی پریشان تھی کہ شاید تم مجھ سے خفا ہو گئے ہو۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تمہاری وجہ سے میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ سیام نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا رئیسہ؟ تمہیں پتہ ہے نا ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ اپنی حالت کا خیال نہیں رکھتی اور پھر کہتی ہو میں غصہ کرتا ہوں۔ رئیسہ نے منہ بنا کر اس کی ناک کھینچی۔ تو کیا تم غصہ نہیں کرتے؟ سیام بھی جھنجھلایا۔ مجبور کون کرتا ہے مجھے؟ وہ معصومیت سے ہنسی۔ تمہیں تو بس مجھے ڈانٹنے کا بہانہ چاہیے۔ پھر اس کے ہاتھوں سے کھیلنے لگی۔
لیکن جیسے ہی اس کی نظر سیام کے ہاتھوں پر ٹھہری، آنکھوں میں دوبارہ نمی امڑ آئی۔ کتنی محنت کرتا تھا یہ شخص اس کے لیے۔ رئیسہ نے جھک کر آہستہ سے ان ہاتھوں کو چوم لیا۔ سیام اس کی حرکت دیکھ کر نرم سا مسکرایا۔ تمہیں میرے ہاتھ اتنے پسند ہیں؟ ہاں، پتہ نہیں کیوں تمہارے ہاتھ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ رئیسہ کی انگلیاں اس کے ہاتھ پر نازک رقص کرنے لگی۔ سیام نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جیسے تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ رئیسہ شرما کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ کیا واقعی میں تمہیں اچھی لگتی ہوں؟ سیام نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھا۔ کیا یہ تمہیں نہیں پتہ؟ تم نے کبھی بتایا نہیں، وہ شوخی سے بولی اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ جما رکھا۔ اور تم نے کبھی پوچھا نہیں۔ سیام نے اس کا ہاتھ ہٹا کر اپنے لبوں سے لگایا۔ رئیسہ نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ تو بتاؤ نا مسٹر سیام، کیا میں تمہیں اچھی لگتی ہوں؟ سیام نے دھیرے سے اس کے لب چھو لیے۔ تمہارے سوا کوئی اچھا نہیں لگتا۔ رئیسہ کا چہرہ سرخ ہوا اور وہ ہنس دی۔ اس کی ہنسی کی کھنک کمرے کی فضا میں گھل گئی۔ سیام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر پیار کیا۔ بہت نازک تھی اس کی بیوی۔ چلو اب جاؤ، کھانا لے آؤ، ساتھ کھاتے ہیں۔ رئیسہ نے فوراً آنکھیں پھیلائی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا زیادہ سیڑھیاں نہیں چڑھنی، اب میں کیسے جا سکتی ہوں؟ تو کیا میں جاؤں؟ سیام نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ وہ شرارت سے اس کے قریب جھک گئی۔ کہ تم میرے لیے نہیں لا سکتے؟ سیام نے ہنستے ہوئے اس کے گال پہ بوسہ دیا۔ ایسی ادائیں دکھا کر بولو گی تو بندہ بشر جان بھی حاضر کر دے گا۔ رئیسہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جان نہیں چاہیے مجھے، سلامتی چاہیے۔ سیام نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ سیام کے معاملے میں رئیسہ بالکل بچی بن جاتی تھی۔ تو دعا کیا کرو اس کے لیے، اور کمرے سے باہر کھانے کے لیے بڑھ گیا۔ رئیسہ اس کے جاتے ہی دل میں مسکرائی۔ میری ساری دعائیں تمہارے نام ہیں، سیام میر امروز۔ پنڈی پہنچتے پہنچتے رات کے 12 بج گئے تھے۔ لمبے سفر اور بھاری لہنگے نے مرح کو تھکاوٹ سے چور کر دیا تھا۔ گاڑی جیسے ایک چھوٹے مگر نہایت صاف ستھرے مکان کے باہر رکی تو مرح نے گہری سانس لی۔ خاموش رات میں درختوں کے پتے ہلکی ہوا کے ساتھ سرسرا رہے تھے۔ شکر ہے پہنچ گئے، کمر کے درد سے تو میرا حال ہی برا ہو گیا تھا۔ اسماعیل کی بڑی بہن رمشا نے ایک نظر مرح پر ڈالی، پھر تیکھے مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بات پوری کی۔ اس کے لہجے کی نخوت مرح کے کانوں میں چبھ سی گئی۔ چلو کومل، بھابھی کو کمرے میں چھوڑ دو، سفر سے تھک گئی ہے۔ آمنہ بیگم کی آواز میں ماں کی نرمی تھی۔ ان کی چھوٹی بیٹی کومل تو ویسے بھی نئے مہمان کو کمرے تک لے جانے کے لیے بے تاب تھی۔ مرح نے قدم آہستہ آہستہ اندر رکھا۔ صحن چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ دائیں طرف کچن اور اس سے آگے چھت کی طرف جاتی ہوئی تنگ سیڑھیاں۔ ہر چیز میں سادگی تھی مگر ترتیب ایسی کہ دل کو بھا جائے۔ میڈم، اگر گھر کا مشاہدہ مکمل کر لیا ہے تو کمرے میں تشریف لے جائیں۔ رمشا کی تیکھی آواز پھر گونجی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی ناپسندیدگی مرح سے چھپی نہ رہ سکی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ رمشا۔ آمنہ بیگم نے بیچارگی سے ماتھا پیٹ لیا۔ وہ جانتی تھی یہ لڑکی کسی کی نہیں سنتی۔ مرح نے نظریں جھکا لی مگر آمنہ بیگم کے نرم ہاتھ جب اس کے سر پر پیار سے رکے تو دل کو تسلی ملی۔ بیٹا کچھ نہ سوچو، یہ ذرا غصہ میں ہے، سفر نے تھکا دیا ہے۔ نہیں آنٹی، کوئی بات نہیں، مرح دھیرے سے مسکرائی۔ کچھ دیر بعد کومل اسے کمرے تک لے آئی۔ چھوٹا سا کمرہ، سامنے بیڈ اور ایک طرف کتابوں کی الماری۔ سادگی میں بھی عجیب سکون تھا۔ مرح کے دل نے زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ یہی اسماعیل کا کمرہ تھا، یہی وہ دن تھا جس کا اس نے برسوں سے خواب دیکھا تھا۔ کومل نے بیڈ پر بٹھا دیا اسے۔ آپ بیٹھے، بھائی ابھی آ جائیں گے۔ 5 منٹ بعد دروازہ کھلا تو مرح کے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں، نگاہیں جھک گئیں، مگر پہچان گئی کہ آنے والا کوئی اور نہیں اسماعیل ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بیڈ کے قریب آیا۔ اس کو پورے حق سے بیٹھے دیکھ کر اس کی رگوں میں جیسے خوشی کا خون دوڑنے لگا۔ اب یوں ہی دیکھتے رہو گے یا بیٹھو گے بھی؟ مرح نے گھونگھٹ کے نیچے سے تیکھی آواز نکالی۔ توبہ ہے، دلہن بنی ہو، خاموش نہیں رہ سکتی۔ اسماعیل ہنستے ہوئے لہنگے کو ذرا سائڈ پر کر کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مرح نے ایک جھٹکے سے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو میک اپ کے ساتھ اس کی ناراضی بھی عجب خوبصورتی اختیار کر گئی۔ اگر تم 5 منٹ اور لیٹ آتے نا، یقین کرو یہ دلہن کمر سے معذور ہو جاتی، اس نے غصے سے کہا۔ اسماعیل نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پہلے میرا گلدستہ واپس دو جو تم نے ہاسپٹل میں خراب کیا تھا، پھر کوئی بات کروں گا۔
وہ اس کے ماتھے پر رکھے جھولتے گھونگھٹ کو درست کرتے ہوئے بولا۔ مرحا نے اس کے سینے پر ہلکی سی چپت ماری۔ تمہیں پورا باغ مل گیا ہے، پھر بھی گلدستہ چاہیے؟ بہت ناشکرے ہو۔ اسماعیل اس کے لفظوں پر دل کھول کر ہنسا۔ تو پھر تم بھی ناشکری ہو، وہ کہتے کہتے اس کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی انگوٹھی پہنا گیا۔ مرحا نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے کیا ناشکری کی؟ خاندان کا سب سے خوبصورت لڑکا ملا ہے تمہیں، جسے سب اپنی بیٹی دینا چاہتے تھے۔ وہ اس کی نتنی سے چھیڑ خانی کرنے لگا۔ تو پھر کر لیتے ان سے شادی، مرحا نے ناک پھلا کر کہا۔ اسماعیل نے ہنستے ہوئے اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ کر لیتا، لیکن مجھے چڑیل زیادہ پسند آئی۔ مرحا کا دل چاہا کہ خفا ہو، مگر عجیب بات یہ تھی کہ آج یہ لفظ اسے پیارا لگ رہا تھا۔ کمرے میں چوڑیوں کی جھنکار، انگوٹھی کی چمک اور دونوں کی ہنسی گونجنے لگی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ سچ بتاؤ، خوش ہو؟ اسماعیل کے لہجے میں پہلی بار سنجیدگی اتری۔ مرحا کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ میں بہت خوش ہوں۔ میری سب سے بڑی خواہش تھی مسز اسماعیل بخاری بننا، اور قدرت نے مجھے بنا دیا۔ اسماعیل نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میرے ساتھ رہو گی زندگی کے ہر سفر میں؟ ہمیشہ، مرحا نے نرم آواز میں کہا۔ جب تمہاری جیب بھری ہوگی تب بھی، اور جب جیب خالی ہوگی تب بھی، سردیوں کی کرتی راتوں میں بھی، اور گرمیوں کی جھلساتی دھوپ میں بھی۔ بس تم ایک وعدہ کرو مجھ سے۔ کیسا وعدہ؟ کہ کبھی بیچ راستے میں چھوڑو گے نہیں، ہمیشہ میرے رہو گے۔ اسماعیل نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں پختگی اتر آئی۔ قسم سے یار، میں تمہارا ہوں۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تمہیں چھوڑ دوں۔ تمہارے لیے بہت مار کھائی ہے، مجھے ضائع نہیں کر سکتا۔ مرحا کی ہنسی اور آنسو ایک ساتھ نکلے۔ اگلے ہی لمحے اسماعیل نے اسے زور سے اپنے باہوں میں بھر لیا۔ مرحا اس کی گرفت میں خاموشی سے قید ہو گئی۔ تو بس ناول کو یہیں سٹاپ کرتے ہیں، اور فائنلی ایک ہیپی کپل تو دیکھنے کو ملا، یعنی مرحا اور اسماعیل۔ اور جب ہیپی ہیپی ہوتا ہے تو ڈر لگنے لگتا ہے کہ رائٹر اب کچھ ہیپی کو نان ہیپی میں چینج کر دیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے یہاں رمشا کوئی پرابلم کریٹ کرنے والی ہے ان دونوں کے بیچ میں، اور بیچارہ ہمارا شہسوار وہ تو لگا پڑا ہے فاطمہ کو منانے میں، اور ہوپ فلی وہ جلد ہی کامیاب بھی ہو جائے گا۔ ہاں، گاڑی اٹکی ہے روما کی اور فردان کی، تو دیکھتے ہیں کیسے وہ دوبارہ آپس میں ملتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے سیام اور رئیسہ کی، تو مجھے لگتا ہے سیام کچھ زیادہ ہی اینگری ینگ مین ٹائپ کا ہے۔ وہ ہر بات میں رئیسہ کو پریشان کرتا ہے۔ رئیسہ، اس نے خود کو بالکل ہی ٹوٹلی چینج کر لیا ہے، لیکن سیام اس کی ہر بات پر یوں بھڑک اٹھتا ہے کہ مجھے پھر رئیسہ کے لیے برا لگنے لگتا ہے۔ وہ اس کو بہت پسند کرتی ہے، بہت اس کی بات مانتی ہے، اسے چاہتی ہے، لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی بات پر یوں بھڑک جاتا ہے اور اس سے یوں خفا ہو جاتا ہے کہ پھر مجھے رئیسہ پر بہت برا لگنے لگتا ہے۔ تو آئی تھنک سیام کو تھوڑا تو اچھا ہونا چاہیے۔ رئیسہ جس نے خود کو اس کے لیے بالکل چینج کر لیا، تو اس کو تھوڑی تو نرمی رکھنی چاہیے نا رئیسہ کے معاملے میں۔ خیر، اپنے اپنے مزاج ہیں، اور ناول میں جتنے کیریکٹرز ہیں، جتنی کپلز ہیں، سب کی الگ ہی سٹوری ہے، اور الگ ہی بانڈ ہے، اور الگ ہی ریلیشن شپ ہے۔ تو ویسے مزہ تو آ رہا ہے ناول ریڈ کرنے میں۔ ہم ملیں گے کل آنے والے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔